السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں حبوشہ خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کسی کے پاس الیکشن التوا کا اختیار نہیں، چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ صرف عدالت تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے۔ حکومت نے سپریم کورٹ میں انتخابات کیس کے بینچ پر اعتراض عائد کر دیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پوری قوم چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ سینٹ نے سود کے خاتمے سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے پیش کی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومت سود کے خاتمے کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے۔ IMF سے اہم بات چیت، وزیر خزانہ رواں ماہ امریکہ جائیں گے۔ IMF کو دوست ملکوں سے فنڈنگ کی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ مصدق ملک کا کہنا ہے کہ پاکستان اگلے ماہ روسی تیل کے لیے آرڈر دے گا۔ جماعت اسلامی کا حق دو کراچی کو تحریک دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ سینکڑوں مقامات پر تحریک کے لیے کیمپ لگانے جا رہے ہیں، لوگوں کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ مردم شماری میں کیا ہو رہا ہے۔ کراچی میں گھر میں ڈکیتی کی واردات، 3 ڈاکو پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ ایڈیشنل IG کی جانب سے اہلکاروں کے لیے 50,000 روپے انعام کا اعلان۔ گھر میں موجود فیملی کچھ عرصہ قبل دبئی سے لوٹی تھی۔ بلوچستان میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل، موسلا دھار بارش کا امکان۔ کراچی میں بوندا باندی کے 45% امکانات۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات سے وقفے سے بارش۔ کینیڈا کا وفاقی بجٹ مہنگائی کو نہیں بڑھائے گا، ماہرین کا کہنا ہے کہ بجٹ خسارہ بڑھ سکتا ہے۔ کساد بازاری کے سبب مالی حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ 6 کینیڈین بچے شامی جیل کا کیمپ چھوڑ کر اپنی ماں کے بغیر کینیڈا جانے کے لیے تیار۔ بچوں کی عمریں 3 سے 16 سال کے درمیان ہے۔ وکلاء نے کہا کہ ماں کو اپنے بچوں سے الگ کرنا کینیڈا کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کینیڈا کے غیر قانونی طور پر امریکہ جانے والے 2 خاندان راستے میں ہلاک افراد کی لاشیں کیوبیک صوبے کے سرحدی علاقے میں پائی گئیں۔ پولیس کی جانب سے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ پیشی سے 2 روز قبل ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی مہم کے لیے امریکی عوام سے چندہ دینے کی اپیل۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کو ان سے آزاد کروا کر دوبارہ سے عظیم ملک بنانا ہے۔ اس سے پہلے کبھی اتنی حمایت اور محبت نہیں ملی جتنی اب ملی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اور روسی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو۔ اینٹونی بلنکن کا امریکی صحافی ایویون گرشکووچ کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکی صحافی رنگی ہاتھوں پکڑا گیا، رہائی کا فیصلہ روسی عدالت کرے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وفاقی حکومت نے انتخابات کیس میں اپنا موقف تحریری طور پر سپریم کورٹ میں جمع کرواتے ہوئے موجودہ بینچ پر اعتراض عائد کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت نے انتخابات کیس میں اپنا موقف تحریری طور پر سپریم کورٹ میں جمع کرواتے ہوئے موجودہ بینچ پر اعتراض عائد کر دیا۔ وفاقی حکومت نے انتخابات کیس میں اپنا جواب جمع کراتے ہوئے PTI کی درخواست مسترد کرنے کی استدعا کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آج سپریم کورٹ کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ پنجاب KPK میں الیکشن التوا کے خلاف عمران خان کی درخواست کی سماعت کی۔ حکومت نے موقف اختیار کیا کہ 1 مارچ کا
سپریم کورٹ کا فیصلہ اکثریت سے دیا گیا۔ 3 رکنی بینچ متبادل کے طور پر تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت نہ کرے۔ حکومت نے کہا کہ جسٹس اعجاز الحسن پہلے راؤنڈ میں کیس سننے سے انکار کر چکے ہیں۔ چیف جسٹس اور جسٹس منیب اختر فیصلہ دینے والے بینچ کا حصہ تھے۔ چیف جسٹس اور جسٹس منیب اختر بھی اس کیس کو نہ سنے۔ سماعت شروع ہوئی تو پی پی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ہم کارروائی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہم نے تو بائیکاٹ کیا ہی نہیں تھا۔ ہماری درخواستوں کے قابل سماعت ہونے اور بینچ کے دائرہ اختیار پر تحفظات ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اخبار میں تو کچھ اور لکھا تھا، اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو عدالتی کارروائی کا حصہ نہ بنے، بائیکاٹ نہیں کیا تو لکھ کر دیں۔ جسٹس منیب نے ریمارکس دیے کہ آپ ایک طرف بینچ پر اعتراض کرتے ہیں، دوسری طرف کارروائی کا حصہ بھی بنتے ہیں۔ حکومتی اتحاد کے اجلاس کا اعلامیہ پڑھ کر سنائیں جو زبان اس میں استعمال کی گئی ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹے سے میڈیا کہہ رہا ہے کہ اعلامیے کے مطابق سیاسی جماعتیں بینچ پر عدم اعتماد کر رہی ہیں۔ ہم پر اعتماد نہیں تو دلائل کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر اعلامیہ واپس لیا ہے تو آپ کو سن لیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ کو کیا ہدایت ملی ہے؟ حکومت عدالت کا بائیکاٹ نہیں کر سکتی۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ حکومت بائیکاٹ نہیں کر سکتی، حکومت آئین کے مطابق چلتی ہے۔ چیف جسٹس نے وضاحت کی کہ سرکولر سے کسی فیصلے کو واپس نہیں لیا گیا، فیصلے میں انتظامی ہدایات دی گئی تھیں۔ 184/3 کے مقدمات کی سماعت روکنے کے معاملے پر سرکولر آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ 5 رکنی بینچ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ مقدمات سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے کے انتظامی حکم پر سرکولر آیا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلے میں کوئی واضح حکم نہیں دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بار ایسوسی ایشن کا موقف سامنے ہے، آئین کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ آج ذوالفقار علی بھٹو کا نام نہاد جانشین آئین توڑ رہا ہے، پوری قوم چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو سپریم کورٹ کی اہمیت کو کم کرنے پر تلا ہوا ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو انصاف کے لیے اعلیٰ عدلیہ کے دروازے پر جمع ہے۔ سینیٹ میں ربا کے خاتمے سے متعلق قرارداد پیش ہوئی۔ قرارداد جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے پیش کی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سینیٹ نے سود کے خاتمے سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ سینیٹ میں ربا کے خاتمے سے متعلق قرارداد پیش ہوئی۔ قرارداد جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے پیش کی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث بخش پاشا نے قرارداد پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ ملک کی اکانومی سود فری ہو۔ حکومت سود کے خاتمے کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے۔ سینیٹ نے سود کے خاتمے سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ یاد رہے کہ حکومت نے شرعی عدالت کے سود کے خاتمے کے فیصلے کے خلاف اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی اپیلیں سپریم کورٹ سے واپس لے لی ہیں۔ چیف جسٹس نے اپیلیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دیں۔ دوسری جانب سینیٹر مشتاق نے توشہ خانہ کی دیکھ بھال اور انتظام و انصرام کا ترمیمی بل سینیٹ میں پیش کر دیا۔ علاوہ ازیں اجلاس کے دوران سینیٹر مشتاق احمد نے اردو کو بطور قومی زبان قرار دیے جانے کے حوالے سے ایک تحریک ایوان میں پیش کر دی۔ انہوں نے کہا کہ بابر اعظم کرکٹ کی دنیا کا ایک برانڈ ہے۔ شعیب اختر کہتے ہیں بابر اعظم انگلش نہیں بول سکتا اس لیے وہ اسٹار نہیں بن سکا۔ پاکستان کے آئین کے مطابق اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اردو کو سرکاری زبان قرار دینے کا فیصلہ کیا۔ اردو کو سرکاری زبان قرار دیا جائے، تمام دفاتر میں اردو زبان رائج کی جائے، عدلیہ خود اپنے فیصلے اردو میں صادر کرے۔ IMF قرض پروگرام پر عالمی مالیاتی ادارے سے بات چیت کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار رواں ماہ امریکہ جائیں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ IMF قرض پروگرام پر عالمی مالیاتی ادارے سے بات چیت کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار رواں ماہ امریکہ جائیں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اس دورے کے دوران وزیر خزانہ IMF اور عالمی بینک کی اسپرنگ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ ان کے ہمراہ سیکریٹری خزانہ حامد یعقوب اور گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد بھی امریکہ جائیں گے۔ IMF سے قرض پروگرام تعطل کا شکار ہے۔ اس پروگرام کے حصول اور عالمی مالیاتی ادارے سے بات چیت کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار رواں ماہ واشنگٹن جائیں گے اور ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ 10 سے 16 اپریل تک امریکہ کا دورہ کریں گے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار عالمی امدادی اداروں کو حکومتی اصلاحات اور معاشی نظم و ضبط سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ IMF کو دوست ملکوں سے فنڈنگ کی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار اپنے دورہ واشنگٹن کے دوران IMF حکام سے علیحدہ ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے ایک انٹرویو میں کہا کہ روس کے ساتھ کئی معاہدے طے پا چکے ہیں۔ حکومت آئندہ ماہ روسی خام تیل کا پہلا آرڈر دے گی۔ وزیر مملکت نے واضح کیا کہ روس نے حکومت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ پاکستان کو اتنی ہی رعایت دے رہا ہے جتنا کوئی دوسرا پڑوسی ملک وصول کر رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا امیر اور غریب کے گیس کے الگ الگ ٹیرف سے متعلق حکومتی فیصلے کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ یہ طریقہ کار وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے حکم پر وضع کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا اس لیے ہم نے ملک کو امیر اور غریب کی آبادی میں تقسیم کر دیا، اس لیے اگر کوئی غریب خاتون گیس کا 1 یونٹ استعمال کر رہی ہے تو وہ F7 یا گلبرگ کی ایک خاتون جو ادا کر رہی ہے اس کے مقابلے میں 1/4 بل دے گی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے حق دو کراچی کو تحریک دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے حق دو کراچی کو تحریک دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ حافظ نعیم نے اعلان کیا کہ ہم اپنی حق دو کراچی کو تحریک کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں۔ کل سے گلی گلی جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ مردم شماری میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم 9 اپریل کو ایک عظیم الشان جلسہ کریں گے۔ عوام سے درخواست ہے کہ اس جلسے میں بھرپور شرکت کریں۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ایک امیر طبقہ ہم پر مسلط ہے، مہنگائی کے بوجھ تلے ہمیں اس طبقے نے دبائے رکھا ہے۔ جب کوئی سمت نہ ہو، عوام کا خیال نہ رکھا جائے تو عوام کا یہی حال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرمی بڑھی نہیں کہ بجلی کے اضافی چارجز آنا شروع ہو گئے۔ اس بار جو بل آئے گا اس میں 4 نت نئے ٹیکسز لگا دیے جائیں گے۔ جس کا بل 5,000 آنا چاہیے تھا اس کا بل 20,000 تک پہنچ گیا۔ رمضان المبارک میں گیس کا بحران شدید ہو گیا، لوگوں کو سحر و افطار میں گیس نہیں مل رہی۔ ملک میں گیس کے بھرپور ذخائر موجود ہیں اور یہ حکمران طبقہ ہی نئے ذخائر کی تلاش نہیں کر رہا۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ سیاست دان ہوں، عدلیہ ہوں، جرنیل ہوں یا بیوروکریٹ، ان سب کے بچے باہر پڑھتے ہیں۔ شہر میں اسٹریٹ کرائم سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ لوٹ مار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کرائم کی تحقیقات کی جاتی ہے تو آگے سے پولیس والا نکلتا ہے۔ کیا آئی جی سندھ کو نہیں معلوم کہ کرائم کون کر رہا ہے؟ ہمیں یک طرفہ بات نہ بتائی جائے، ایسا لگتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہتے پھر رہے ہیں کہ میئر کراچی جالا بنائیں گے، آپ نے تو اس شہر کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا ہے۔ اہل کراچی سے درخواست ہے کہ ہمیں لڑوانے والوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ امیر جماعت نے کہا کہ MQM کا عجیب مسئلہ ہے، ابھی کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ مردم شماری صحیح ہوئی ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ اس میں پھر مسئلے ہیں۔ اگر یہ مردم شماری صحیح ہو جائے تو ان جاگیرداروں سے نجات مل جائے گی۔ یہاں ملازمتوں میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، 1.5 کروڑ کراچی کی عوام کو نہیں گنا جائے گا تو ہمارے وسائل کم ہوں گے۔ حافظ نعیم نے کہا کہ کل سے شہر کے سینکڑوں مقامات پر کیمپس لگائے جائیں گے۔ ہم نے رمضان میں کوئی بجٹ نہیں رکھا، سندھ حکومت نے 15-20 ارب کا بڑا بجٹ رکھا جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ حکومت کا کام ہے کہ چیزیں سستی کی جائیں، بچت بازار لگانا حکومت کا کام نہیں۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں گھر میں ڈکیتی کی واردات کے لیے گھسنے والے 3 ڈاکو پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ پولیس نے لوٹا گیا سونا، رقم اور دیگر سامان برآمد کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں گھر میں ڈکیتی کی واردات کے لیے گھسنے والے 3 ڈاکو پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ پولیس نے لوٹا گیا سونا، رقم اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔ ایڈیشنل IG کی جانب سے اہلکاروں کے لیے 50,000 روپے انعام اور سرٹیفکیٹ کا اعلان کیا گیا۔ SSP کورنگی ساجد سدوزئی نے بتایا کہ کورنگی 3 نمبر بنگالی پاڑا کے علاقے میں 3 مسلح ڈاکو گھر میں گھس گئے۔ 2 ڈاکوؤں نے برقعے پہنے ہوئے تھے۔ ساجد سدوزئی کا کہنا تھا کہ ڈاکوؤں نے گھر میں داخل ہوتے ہی گراؤنڈ فلور پر موجود فیملی کو یرغمال بنا کر زیورات اور رقم چھین لی۔ اس دوران پولیس موقع پر پہنچی تو تینوں ڈاکوؤں نے عمارت کی چھت پر چڑھ کر برابر والے مکان میں کودنے کی کوشش کی۔ اسی دوران پولیس مقابلے میں تینوں ڈاکو چھت پر مارے گئے۔ ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت احمد، سعید اور صادق کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکوؤں سے اسلحہ، لوٹا ہوا سونا، رقم اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا ہے۔ گھر میں موجود فیملی کچھ عرصہ قبل دبئی سے لوٹی تھی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مغربی ہواؤں کے باعث جنوبی سندھ میں بارش برسانے والے بادل بننے کے امکانات ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مغربی ہواؤں کے باعث جنوبی سندھ میں بارش برسانے والے بادل بننے کے امکانات ہیں۔ بلوچستان میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل ہو گیا، جس کے تحت صوبے کے مشرقی اور شمالی اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔ PDMA کے مطابق کوئٹہ، پشین، زیارت، قلعہ سیف اللہ، چمن، روب، بارکھان، ہرنائی، موسیٰ خیل اور دکی میں موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ بارشیں آج شام سے کل رات تک متوقع ہیں۔ کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بارکھان میں 25 ڈگری اور روب میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین موسمیات نے لاہور میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران
مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ شدید بارشوں کے پیش نظر پی ٹی ایم اے کی جانب سے متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے تیز ہواؤں اور ژالہ باری کے باعث کھڑی فصلوں بالخصوص گندم کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ آج اور کل لاہور سمیت صوبہ بھر میں مطلع ابر آلود رہے گا، جبکہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ شب سے مغربی ہواؤں کے داخل ہونے کے باعث خنکی میں اضافہ ہو گیا۔ لاہور کے علاقے ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی، لکشمی چوک اور اطراف میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کہنا، گجونتا، نشتر کالونی اور اطراف میں بھی رات گئے سے بارش نے موسم کو مزید خوشگوار بنا دیا ہے۔ گلبرگ، اچھرا، وحدت روڈ اور اطراف میں بھی ہلکی بارش سے سردی واپس آ گئی ہے۔ ادھر پنجاب کے دیگر شہروں اوکاڑہ، رینالہ خرد اور ہجرہ شاہ مقیم میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ مختلف علاقوں میں بارش ہوتے ہی بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی، جبکہ شدید بارشوں سے نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں کل سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ تاحال وقفے وقفے سے جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں آسمان پر کالے بادلوں کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے صوبے کے بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ اب تک پشاور میں 3، بونیر میں 11، تیمر گرہ میں 4، چترال میں 6 اور کالام میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ چترال، بونیر، سوات، ایبٹ آباد، صوابی، مردان، نوشہرہ، پشاور، بنوں اور ڈیرہ اسماعیل خان کے بیشتر مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر قائد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، جبکہ مطلع جزوی ابر آلود اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں جنوب مغرب کی سمت سے ہوائیں 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، جن میں نمی کا تناسب 80% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔